یہودیوں نے مسلمانوں میں جب انتشار پھیلایا تو ایک مسئلہ بنا دیا تھا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین تو علی تھے، لیکن ام المومنین نے، حضور کی بیوی نے زبردستی اپنے باپ کو آگے کھڑا کر دیا، مصلی امامت پر وہ آ گئے۔ تو حضور تو چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے جانشین، میرے سکسیسر خلیفہ علی ہوں، لیکن بیوی نے یہ کیا، یہ غلط پروپیگنڈا۔ تو ان کو سوال کیا گیا کہ اگر حضور نے نہیں یہ چاہا تھا تو جب ابو بکر صدیق بنے تو ان کو، اگر وہ صحیح نہیں تھے، جانشین علی کو ہونا چاہیے تھا، تو پھر علی ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھے کہ یہ تو میرا حق ہے، آپ کیوں آئے؟ علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، علی نے ان کی خلافت کو قبول کیا، ابو بکر کے بعد پھر عمر کے پیچھے پڑھتے رہے اور ان کو قبول کیا۔ تو مسئلہ بنایا گیا غلط کہ جی دو طرفہ پالیسی اختیار کرنی جائز ہے، دوگلا پن جائز ہے۔ پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ ان کا کہ اس کا نام ہے تقیہ۔ تقیہ کا معنی اوپر کچھ اور اندر کچھ۔ یہ جو سلطنتیں پالیسی اختیار کرتی ہیں کہ اوپر سے بڑی طاقتوں کے ساتھ اور اندر سے ادھر، یہ دوگلا پن ایک مسئلہ بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا تقیہ۔ تقیہ کا معنی یہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ تو جب کہا گیا کہ اگر ابو بکر عمر کی خلافت غلط تھی تو علی نے مانی کیوں؟ کہ جی تقیہ کر کے مانی، تقیہ کر اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ ہمارے محسن حضرت حسین ہیں، حضرت حسین نے کربلا میں قربانی دے کر دنیا کو بتا دیا کہ تقیہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تقیہ جائز ہوتا، اگر تقیہ جائز ہوتا، میں کربلا میں شہادت قبول نہ کرتا، نہ اپنے معصوم بچے علی اصغر کو تیروں کا نشانہ نہ بناتا۔ میری قربانی کو دیکھو، میری قربانی کو دیکھو، اور تقیہ کا مسئلہ جو ہے بالکل اس کی نفی کرو۔ تقیہ نہیں، اگر تقیہ ہوتا تو میں حکومت قبول کر لیتا، میں جان کیوں دیتا؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ تقیہ کوئی نہیں، اندر باطن ایک ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا ظاہر اور باطن سیاہ ہو اندر سے، وہ تو تقیہ کا مسئلہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں تقیہ کا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو حضرت حسین نے جو قربانی دی، اس لیے کہ ان کی قربانی کیا تھی؟ سب سمجھو اور کہو عقیدہ کہ تقیہ توڑ، تقیہ توڑ تھی۔ حضرت حسین کی قربانی نے تقیہ کا تصور توڑ دیا، اس کا مسئلہ بروڑ دیا، اور دنیا کو بتایا اگر تقیہ جائز ہوتا تو میں کرتا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت غلط تھی، علی کا حق تھا، تو سوال ہے کہ علی نے ان کو کیوں مانا؟ کہ یہ تقیہ کے طور پر مانا۔ ہم کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ فیصلہ کرتا ہے، اگر تقیہ جائز تھا تو حسین نے کیوں نہ کیا، اور ناجائز تھا تو علی نے کیوں کیا؟ علی مردہ کا نام لیتے ہو کہ علی ہیں اور کہتے ہو کہ ہم ان کو بڑا مانتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر تقیہ کے طور پر غلط حکمرانوں کو قبول کرنا جائز تھا تو حسین نے کیوں نہ کیا، اور نہیں جائز تھا تو پھر علی نے کیوں کیا؟ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں، ہمارے محسن سب سے بڑے حضرت حسین ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے عقیدے کو، ہمارے مسئلے کو، اور خلافت میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو برسر عام اپنے خون کی، اپنی جان کی قربانی کے ساتھ، اپنے بچوں کی قربانی کے ساتھ میدان کربلا میں واضح کر دیا کہ اگر میں غلط حکمران کے حکمران ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا تو میرا باپ تو مجھ سے زیادہ غیرمند تھا، میرا بھائی حسن مجھ سے بڑا تھا، انہوں نے ان کو کیوں قبول کیا؟ انہوں نے کیوں قبول کیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی جب تک ذکر ہوتی رہے گی، محرم آتے رہیں گے، تو اس وقت تک اہل سنت والجماعت کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے عقیدے کے سب سے بڑے ترجمان اور محسن کون ہے؟ امام حسین۔ انہوں نے، ان کا عمل تقیہ توڑ تھا، اس لیے علی مرضا پر یہ الزام نہیں لیا جا سکتا کہ انہوں نے تقیۃً ان کو قبول کیا تھا۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب